اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کے سامنے 4 امپورٹنٹ فائنینشیل فارمولے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا فارمولا ہے فیوچر ویلیو کا فارمولا۔ فیوچر ویلیو فارمولا عام طور پہ ان جگہوں پہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے جہاں پر سیونگ سرٹیفکیٹس یا فکس ڈپازٹ کا معاملہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کمپنی آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے پاس ایک لمسم اماؤنٹ لائک 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فکس ڈپازٹ میں رکھوا دیں تو 5 سال کے بعد ہم آپ کو اتنا پیسہ ریٹرن کریں گے۔ اکثر انشورنس کمپنیز میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ایئرلی بیسس پر لائک 10,000 روپیز جمع کرواتے ہیں اور آپ یہ پیسہ ہمیں 10 سال تک دیتے رہیں گے تو ایکچوئل میں آپ نے ہمیں پیسہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ دیا ہوگا، لیکن ہم آپ کو 10 سال کے بعد فار ایگزامپل 140,000 یا 50,000 روپیز جو ہے وہ ریٹرن کریں گے، اور پلس آپ کی لائف پالیسی جو ہے وہ وہاں الگ سے جو ہے وہ کام کر رہی ہوگی۔ تو ایکچوئل میں یہ کمپنیز یا یہ جو بینکس ہیں وہ بیسکلی کس طرح سے فیوچر پلانز بناتی ہیں، تو اس فارمولے کو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ انشورنس کمپنی کی ایگزامپل کو لے کے چلتے ہیں۔ انشورنس کمپنی کا ایجنٹ ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ ہمیں انیشیل اماؤنٹ ایئرلی بیسس پر فار ایگزامپل 10,000 روپیز دیتے ہیں، نمبر آف پیریڈ آپ ہمیں 10 سال تک پیسہ دیتے ہیں، تو ہم آپ کو 8% پروفٹ کے ساتھ یہ پیسہ ریٹرن کریں گے۔ فیوچر ویلیو مجھے 10 سال کے بعد کیا ملے گی؟ فارمولا ہے ایکولز ٹو فیوچر ویلیو۔ سب سے پہلے کہتا ہے ریٹ۔ دیکھیں اس کے سینٹیکس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ونس یہ سینٹیکس آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آگے جو 3 فارمولے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ سب سے پہلے کہتا ہے ریٹ بتائیے، تو ریٹ میں ہم بتائیں گے اسے مارک اپ جو ہمیں پروفٹ مل رہا ہے 8% یعنی، دین کاما نمبر آف پیریڈ، کتنے سال کے لیے کمپنی آپ سے کہہ رہی ہے کہ پیسہ ہمیں دیں، نمبر آف پیریڈ 10 ایئرس تک کمپنی ہمیں کہہ رہی ہے پیسہ دیں، کاما پی ایم ٹی کو فی الوقت میں چھوڑ رہا ہوں، آگے ہے پریزنٹ ویلیو۔ 10,000 روپے کمپنی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ہر سال دیں، تو میں نے پریزنٹ ویلیو کو رینج میں دیا، انٹر کیا۔ چونکہ یہ امریکن بیس فارمولا اس لیے ریزلٹ ہمیشہ آپ کو ڈالر میں دے گا، ہم کاما کے بٹن پہ کلک کر کے اس کی ڈالر کی ویلیو کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کمپنی کو اگر میں ایئرلی بیسس پہ 10,000 روپیز ڈپازٹ کرتا ہوں، 10 سال تک یہ پیسہ دیتا ہوں، اور 8% کمپنی اگر مجھے پروفٹ دیتی ہے تو 10 ایئرس کے بعد کمپنی مجھے 144,865 روپیز .62 پیسہ جو ہے وہ کمپنی مجھے ریٹرن کرتی ہے۔ اگر میں اس اماؤنٹ کو بڑھا دیتا ہوں، فار ایگزامپل میں 25,000 روپیز جو ہے وہ پر ایئر دیتا ہوں، تو میرے پاس ریٹرنس جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اگر میں 10 ایئرس کی جگہ 15 ایئرس جو ہے وہ کمپنی کو پیسہ دیتا ہوں تو میرا ریٹرن جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اگر میں کمپنی 8% کی جگہ 9% جو ہے وہ پروفٹ آفر کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی میرا جو ہے وہ ویلیو میری انکریز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ تمام چیزیں انشورنس کمپنی کے ایجنٹ کو فون پہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر میں انیشیل پیمنٹ جو ہے وہ ایئرلی بیسس پہ انکریز کر دیتا ہوں یا کم کر دیتے ہیں آپ، یا نمبر آف پیریڈ جو ہے وہ آپ کم اور زیادہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو دیر اینڈ دیر جو ہے وہ بیسکلی آنسر دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اسکرین پر جسٹ لائک ایک فارمولا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ صرف فیگر کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، فیوچر ویلیو جو ہے وہ خود بخود ان کے سامنے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایک اور بڑا امپورٹنٹ فارمولا ہم دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے پی ایم ٹی کا فارمولا۔ پی ایم ٹی کا فارمولا بیسیکلی لون ڈپارٹمنٹ کے اندر سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک لیپ ٹاپ جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتا ہوں، تو اس کا ایک پلان ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس آئٹم ہے لیپ ٹاپ جس کی اماؤنٹ ہے فار ایگزامپل 70,000، ڈاؤن پیمنٹ میں اس کی کر رہا ہوں 10,000 روپیز، نمبر آف ایئر 3 ایئرس کے لیے میں لے رہا ہوں، مارک اپ بینک مجھ سے چارج کر رہا ہے 22%، منتھلی مجھے کتنا پیمنٹ کرنا ہے۔ فارمولا ہے ایکولز ٹو پی ایم ٹی بریکٹ اوپن۔ یہاں پر بھی سب سے پہلے ریٹ پوچھتا ہے، لیکن اس ریٹ کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 12 سے، کیونکہ کمپنی جو آپ سے 22% مارک اپ چارج کر رہی ہے ایکچوئل کے اندر وہ آپ سے پورے ایئر کا چارج کر رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 12 کے ساتھ، تو جو پر منتھ مارک اپ ہوتا ہے وہ اس میں خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ دین کاما نمبر آف پیریڈ، آپ لیپ ٹاپ لے رہے ہیں 3 سال کے لیے، تو آپ 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 12 کے ساتھ تو 36 منتھ پورا اس کے پاس آ جائے گا، کاما پریزنٹ ویلیو 70,000 کا لیپ ٹاپ ہے، لیکن اس میں سے آپ 10,000 روپیز ڈاؤن پیمنٹ کر چکے ہیں، اس لیے میں 70,000 کو مائنس کروں گا 10,000 سے،
تو ریمیننگ اماؤنٹ 60,000 روپیز آ گیا. 60,000 روپیز پر وہ 22% مارک اپ ایئرلی بیسس پہ لگائے گا اور اس کو ڈیوائڈ کرے گا 36 منتھ کے اوپر. جب میں انٹر کرتا ہوں تو میرے پاس منتھلی پلان آ گیا 2,291 روپیز. تو ہم لوگ جو ہے وہ بیسکلی ایک پورا منتھلی پلان یہاں پر بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں لیپ ٹاپ کی جگہ کار لے لیتا ہوں, کار کی قیمت 6.5 لاکھ روپے ہے اور میں انسٹالمنٹ جو ہے وہ 1,50,000 ڈاؤن پیمنٹ 1,50,000 روپے دے دیتا ہوں. 3 ایئرس کے لیے اگر میں گاڑی لے رہا ہوں تو مجھے منتھلی انسٹالمنٹ دینا ہے 19,095 روپیز. اگر میں 19,095 روپیز کو افورڈ نہیں کر سکتا تو میں نمبر آف پیریڈ کو جو ہے وہ 3 کی جگہ 5 ایئر کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں منتھلی انسٹالمنٹ کا رش 13,809 روپیز پہ آ گیا. اور اگر میں میکسیمم ایئر پہ چلا جاتا ہوں 7 ایئرس پر تو 11,712 روپیز جو ہے وہ میرا پلان بنتا ہے. اگر میں ڈاؤن پیمنٹ کو فار ایگزامپل 2 لاکھ روپے تک کر دیتا ہوں تو میرا منتھلی جو پلان ہے وہ اور بھی کم ہو جاتا ہے. تو آپ اگر کسی بھی پروڈکٹ کو بائی کرتے ہیں اور کوئی بھی ایجنٹ بیسکلی آپ کو جو پروڈکٹ سیل کر رہا ہے یا منتھلی پلان آپ کو بتا رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو فون پر ہی ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو جسٹ اپنی اسکرین پر فیگرز کو ان پٹ کر کے ہی ریزلٹ جنریٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ اگر آپ فلاں آئٹم بائی کرتے ہیں اور آپ اتنی ڈاؤن پیمنٹ ہمیں دیتے ہیں تو ایکچوئل میں منتھلی جو ہے وہ آپ کا کیا پلان بن کر آئے گا. وہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو وہ جسٹ ایک فیگر انٹر کرنے سے نکال کے دے سکتا ہے.